ہسٹری، کلچر، بیچز اور ہسٹوریکل پلیسز کی وجہ سے سیاحت کے لحاظ سے دنیا کے سب سے مشہور ملکوں میں سے ایک ملک ترکی بھی ہے۔ مستطیل نما یہ ملک 3 سائڈ سے مختلف سمندروں سے گھرا ہوا ہے۔ ترکی ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں 3 بڑے براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ ایک دوسرے کے بہت ہی قریب، اور ایشیا اور یورپ یہاں سے دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ ترکی ہمیشہ سے ہی ریشم اور مسالہ جات کی تجارت کا مرکز رہا ہے۔ میں ہوں یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر انفو ٹی وی۔ جنگ عظیم اول کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور 29 اکتوبر 1923 کو مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں ترکی وجود میں آیا، جس کا پہلا صدر بھی مصطفیٰ کمال اتاترک ہی تھا۔ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود ترکی ایک سیکولر ملک ہے اور اس کے صدر کا نام رجب طیب اردگان ہے، جو کہ دنیا کے چند لیڈر میں سے ایک ہیں۔ ترکی کا سرکاری نام جمہوریہ ترکی ہے اور اس کی سرکاری زبان ترکش ہے۔ ترکی کا دارالخلافہ کا نام انقرہ ہے۔ ماڈرن اور جمہوری ریاست کے طور پر ترقی کرتے ہوئے ترکی نے اپنی ثقافت اور روایات کو نہ چھوڑا۔ ترکی کا نام لفظ ترکیہ سے نکلا ہے۔ یہ لفظ اطالوی مبصرین اناطولیہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک، جسے فادر آف ترکس بھی کہتے ہیں، اصل میں یونان میں پیدا ہوا تھا، جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ استنبول گرینڈ بازار دنیا کا سب سے پرانا اور بڑا بازار ہے۔ 1455 میں جب سلطان محمود دوم نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، تب اس بازار کی بنیاد رکھی گئی۔ اس بازار میں 64 گلیاں ہیں اور تقریباً 4000 دکانیں ہیں، جبکہ 2014 میں تقریباً 9 کروڑ لوگ اس بازار کو سیاحت کے غرض سے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کا پہلا انسانی ہاتھ سے بنا ہوا چرچ، جسے دا کیو چرچ آف گروٹو بھی کہتے ہیں، 2 صدی عیسوی میں ترکی کے شہر انٹیوچ میں بنایا گیا تھا۔ مشہور زمانہ سینٹا کلاس، جس کا اصل نام سینٹا نکولس تھا، 300 صدی عیسوی میں ترکی کے شہر پٹارا میں پیدا ہوا۔ سب سے قدیم انسانی شہر ترکی میں ہی ہے۔ اس کا نام کیٹالوگ ہے اور یہ 7ویں صدی عیسوی میں آباد ہوا تھا۔ استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جو کہ 2 براعظموں میں پھیلا ہوا ہے۔ استنبول کا 3% حصہ یورپ میں، جبکہ باقی 97% حصہ ایشیا میں ہے۔ ایشیا والے حصے کو اناطولیہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آراد کے پہاڑ کے ساتھ رکی تھی اور یہ پہاڑ ترکی کے شمال میں ہے۔ یہ ایک آتش فشاں پہاڑ ہے اور ترکی کا سب سے اونچا مقام، جو کہ 16,949 فٹ اونچا ہے۔ ترکی کا قومی کھیل گریس ریسلنگ ہے، جو قدیم کھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کھیل میں ریسلر زیتون کے تیل اپنے جسم میں مل کر کھیلتے ہیں۔ اس کھیل میں جیتنے کے لیے مخالف کھلاڑی کو یا تو زمین پر گرانا ہوتا ہے یا اسے اٹھا کر 3 قدم چلنا ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا میں ترکی ایک واحد ملک ہے جہاں شراب پر پابندی نہیں۔ 4 صدی عیسوی سے ترکی میں شراب بنائی جا رہی ہے اور ترکی شراب دنیا کی سب سے اچھی شرابوں میں سے ایک ہے۔ ترکش لوگ چائے کو بہت پسند کرتے ہیں اور دن میں 7 سے 8 بار چائے پیتے ہیں، لیکن ان کی چائے دودھ کے بالکل بغیر ہوتی ہے۔ ترکی چائے کی پیداوار میں دنیا کا 5واں بڑا ملک بھی ہے۔ دنیا کی تاریخ کا پہلا سکہ 640 عیسوی میں ترکی کے ایگان خطے میں استعمال کیا گیا اور یہ الیکٹرم سے بنایا گیا تھا۔ دنیا کا سب سے قیمتی ریشمی قلین ترکی کے شہر کونیا کے مولینا میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ جب بھی کسی ملک کا ذکر کیا جائے تو اس کے کھانوں کا ذکر بھی ساتھ ضرور آتا ہے، اور جب کھانوں کا ذکر کیا جائے تو اس میں ایک چیز جس کا ذکر بہت اہم ہے وہ ہے مٹھائی، اور ترکش ڈیلائٹ یکوم دنیا کی قدیم مٹھائیوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 500 سال پرانی مٹھائی ہے۔ ترکی میں صوفی ڈانس کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور یہ ترکی کے کلچر کا حصہ بھی ہے۔ دنیا کے 25% گلاب کے پھول ترکی میں اگائے جاتے ہیں، اور ٹماٹر کی پیداوار کے لحاظ سے ترکی دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے۔ ترکی کے مشہور مقامات میں سے ایک مقام استنبول کا آیا صوفیہ چرچ ہے۔ آیا صوفیہ چرچ قریب 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا چرچ رہا ہے۔ 1453 عیسوی میں
قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، جبکہ 1935 میں آیا صوفیہ کو میوزیم بنا دیا گیا۔ 2020 میں اسے پھر سے مسجد بنا دیا گیا ہے۔